سنو سنو اللہ کا کلام کیا کہتا ہے، اٹھو اٹھو قرآن کا پیغام کیا کہتا ہے۔ سنو سورہ یوسف کی آیت نمبر 42 سے لے کر 49، یہ ٹوٹل 8 آیات ہوتی ہیں۔ آپ کے سامنے تفسیر پیش کروں گا، لیکن اس سے قبل آپ حضرات کے سامنے ایک یہ عرض ہے کہ آپ یہ نیت کر لیں کہ آج کی یہ جو عبادت ہے درس قرآن والی، اس کا اجر و ثواب ہم ایک بہت بڑی ہستی کو کرنا چاہ رہے ہیں، اور وہ ہستی امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی کے چھوٹے صاحبزادے ہیں، جن کا اسم گرامی مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان ہے۔ آج 14 محرم الحرام ہے اور آپ کا یوم وصال ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آج کی یہ محفل درس قرآن کی ہے اور ایصال ثواب ہوگا مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمت الرحمن۔ کبھی بھی اپنے محسنین کو نہیں بھولنا چاہیے، یہ سارے ہمارے محسنین ہیں۔ جو بندہ اپنے محسنین کو بھول جاتا ہے، یاد رکھیے گا ایک وقت آئے گا وہ اپنی ماں کو بھی بھول جائے گا، اپنے باپ کو بھی بھول جائے گا۔ جس کے اندر شرم و حیا جو ہے نا وہ مٹ جاتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے۔ جو بھی آپ کا محسن ہے، دنیا میں ہو یا دین کے اعتبار سے ہو، سب کو یاد رکھنا چاہیے اور سب کے لیے ایصال ثواب کرنا چاہیے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 42، خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 42 کے پس منظر کو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، لیکن اس کا پچھلے درس سے جو تعلق ہے پہلے میں پیش کروں گا۔ سورہ یوسف کے اندر جو داستان یوسف کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اس میں پہلا مرحلہ برادران یوسف کا یوسف علیہ السلام پر ظلم و ستم ہے۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ زلیخا کا حسن یوسف پر فریفتہ ہو جانا۔ تیسرا مرحلہ گزشتہ اتوار کو آپ نے سنا، جب حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں بند کر دیا گیا اور ایک وقت گزر گیا، 2 قیدی آپ کے ساتھ تھے اور ان دونوں قیدی نے جو خواب دیکھا، خواب کی تعبیر حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے پیش کی، اور اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے کے اندر 5 سال ہو چکے تھے۔ ٹوٹل جو دورانیہ ہے نا آپ کا قید خانے میں ٹھہرنے کا 12 سال کا ہے۔ 5 سال جو گزشتہ اتوار کو آپ نے درس سنا وہ ہو چکے تھے، مزید آپ 7 برس قید خانے میں بند رہے۔ یہاں صرف یہ بات پیش کر کے آگے بڑھتا ہوں، یوسف علیہ السلام اللہ کے عظیم نبی ہیں، لیکن اس کے باوجود 12 سال قید خانے میں بند رہے۔ یہ آپ کے ساتھ آزمائش تھی، اور احادیث بارکہ کا اب روایت مطالعہ کریں، یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ کے حبیب نے واضح فرمائی سب سے زیادہ امتحان
اور آزمائش اللہ رب العزت انبیاء کرام کی لیتا ہے. اور پھر میرے نبی نے فرمایا اور انبیاء کرام میں سب سے زیادہ امتحان اور آزمائش میرے ساتھ ہوئی ہے. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں جب انبیاء کرام کے ساتھ آزمائش ہو رہی ہے تو من اور شما ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہماری آزمائش تو بہت زیادہ ہونی چاہیے. لیکن بہرحال ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا انہیں تو نے بڑی طاقت دی ہے صبر کی، ہمارے اندر وہ طاقت نہیں ہے، اس لیے تو ہم سے تو آزمائش بھی نہ لے اور بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرما دے. حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے جب ان دونوں قیدیوں کو تعبیر بتا دی، ایک کو بتایا کہ جناب 3 دن میں تمہیں تختہ دار پر لٹکا دیا جائے گا، اور جب تختہ دار پر تم لٹک جاؤ گے، مر جاؤ گے، تو پرندے آئیں گے اور تمہارے سر کو نوچیں گے. یہ تھا نان بھائی جو شاہ مصر کی روٹیاں تیار کرتا تھا. اب جو دوسرا تھا وہ تھا ساقی، جس کا کام یہ تھا کہ جناب شاہ مصر کو مشروبات پیش کرتا اور شراب بھی پیش کرتا تھا. نان بھائی کے بارے میں حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تجھے تختہ دار پہ لٹکا دیا جائے گا. اور وہ جو ساقی تھا نا، اس کے بارے میں حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا بس 3 دن کا انتظار کرو، 3 دن میں یہ پیغام آ جائے گا شاہی دربار سے تمہیں چھوڑ دیا گیا. فقط یہ پیغام نہیں آئے گا تمہیں چھوڑا گیا، بلکہ یہ بھی پیغام آئے گا کہ تمہاری جو سیٹ تھی، مسند تھی، وہ بحال کر دی. یعنی جیسے پہلے تم بادشاہ کو مشروبات پلاتے تھے اور شراب پلاتے تھے، اب بھی پلاتے رہو گے. جب یہ شخص کیس سے بری ہو کر جانے لگا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس قیدی کو کہا جو ساقی تھا، کہا کہ جب تو بادشاہ کے پاس ہونا تو میرے بارے میں بتانا کہ میں مجرم نہیں ہوں، بے قصور ہوں. وہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خود رب کی بارگاہ میں تمنا کی کہ اے مولا مجھے جیل میں بند کر دے. لیکن اس کا ایک نتیجہ جو نکلا وہ ایک غلط نتیجہ نکلا. غلط نتیجہ یہ نکلا کہ جب عزیز مصر نے جیل کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کو قید کیا ہے تو لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آئی کہ معاذ اللہ حضرت یوسف علیہ السلام مجرم ہے، تبھی تو قید خانے میں بند کیا گیا. تو اب حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام 2 باتیں واضح کرنا چاہ رہے ہیں. ایک بات تو یہ واضح کرنا چاہ رہے ہیں میں مجرم نہیں ہوں، اور دوسرا یہ کہ مجھے بیجا قید خانے میں بند کیا گیا، اب مجھے قید خانے سے باہر نکالا جائے. یہ خواہش کا اظہار جو آپ نے کیا قرآن اس تعلیمات کے مطابق جو واضح ہو رہا ہے، یہ 5 سال اب قید خانے میرے تب آپ نے کی، یعنی 1 مہینے کے بعد نہیں کی خواہش. 5 سال جب آپ جیل میں رہے تو اب خواہش کا اظہار ہوا کہ مجھے نکالا جائے قید خانے سے. ایک طویل عرصہ میں نے جیل خانے میں گزار دیا ہے. تو وہ جو ساقی تھا جس نے قید خانے سے نکل کر پھر شاہی محل میں جانا ہے، حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے اسے کہا کہ جب تو بادشاہ کے دربار میں جائے نا تو بتانا قید خانے میں یوسف بند ہے اور یوسف علیہ السلام بے قصور ہیں اور انہیں قید خانے سے نکالا جائے. یہاں میں ایک اور بات بتانا چاہ رہا ہوں. مثال کے طور پر اللہ نے آپ کو مال دیا ہوا، آپ بہت بڑے باس ہوں تو آپ کا ایک مینیجر ہوگا. اچھا، ہو سکتا ہے کہ آپ کی بہت بڑی کمپنی ہو اور اس مینیجر کی تنخواہ مثال کے طور پر 2 لاکھ ہے، 3 لاکھ ہے، 4 لاکھ ہے، بہرحال جو بھی ہے. اچھا، پھر اس کے نیچے کام کرنے والے ممکن ہے کہ 400 افراد ہو، 300 افراد ہو، 200 افراد ہو. اب وہ جو 200 افراد ہے نا، اگرچہ ان کی تنخواہ لاکھ روپے ہو یا 1.5 لاکھ روپے ہو، اس کی اپروچ اور رسائی جو ہے نا باس تک تھوڑی کم ہوتی ہے. بلکہ اپروچ اور رسائی کس کی ہوتی ہے؟ عام طور پر مینیجر کی ہوتی ہے، یہ زیادہ قریب ہوتا ہے. لیکن ایک اور بات بتا رہا ہوں، میں خالی توجہ دلا رہا ہوں، ظاہر بات ہے آپ کو بھی پتا ہے. لیکن جو ڈرائیور ہوتا ہے نا گاڑی کا، وہ دیکھے مالک کے ساتھ گھوم رہا ہوتا ہے، اس کا مطلب اس کی اپروچ زیادہ ہے. جبکہ اس کی سیٹ کیا ہے؟ نچلی سیٹ، بڑی کمزور ہوتی ہے، طاقتور نہیں ہے، سیلری بھی کم ہوتی ہے. اور دنیا والوں کے سامنے کہا جائے گا تو کیا کہا جائے گا؟ یار جناب یہ ڈرائیور ہی تو ہے نا، کیا ہے
یہ کوئی سیٹ نہیں ہے، بلکہ بعض لوگ کہیں گے نہیں نہیں ہمیں ڈرائیوری نہیں کرنی، یہ کوئی کام ہوتا ہے، بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں. لیکن یاد رکھیے گا جو اصل بوس ہے، اصل مالک ہے، اس تک اپروچ ڈرائیور کی زیادہ ہے. اچھا مثال کے طور پر گارڈ ہوتے ہیں، تو گارڈ میں ایک بڑا گارڈ ہوتا ہے، چھوٹے گارڈز ہوتے ہیں، لیکن ایک مین ہوتا ہے کیپٹن، جس کے ذمہ کہا جاتا ہے سارے گارڈ کو آپ نے سنبھالنا ہے. اب گارڈ کی ڈیوٹی کیا ہے؟ بہت اعلیٰ ڈیوٹی تو نہیں، اعلیٰ جاب تو نہیں ہے، لیکن وہ جو کیپٹن ہوگا نا، آپ دیکھیں گا اس کے تعلق اس بوس کے ساتھ، اس مالک کے ساتھ زیادہ ہوتے ہیں. اب اسی طریقے سے جناب شاہ مصر ہے. اب مصر کا جو بادشاہ ہے اس کے دربار میں اپروچ زیادہ کس کی ہوگی؟ وزیر اعظم کی ہوگی، جو عزیز مصر ہے. اور عزیز مصر نے ہی حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو جیل کے اندر بند کر دیا تھا. اب حضرت یوسف علیہ السلام کہتے کس کو ہیں؟ جناب وہ تو ایک طریقے سے ڈیوٹی دیکھا جائے تو ویٹر کی ڈیوٹی ہے. کام کیا تھا؟ بھائی بادشاہ کو مشروبات پیش کرنا ہے، جب اسے پیاس لگے تو وہ پانی طلب کرتا ہے، اس کی ڈیوٹی ہے بھائی بادشاہ کے بات کرے رہو. بادشاہ کو پیاس لگے پانی پیش کر دو، بادشاہ شراب مانگے شراب پیش کر دو. اب یہ ڈیوٹی کیا ہے؟ ڈیوٹی تو ویٹر کی ہے، یعنی بہت بڑی جاب نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود حضرت یوسف علیہ السلام نے اسے کہا. کیوں کہا؟ اس لیے فرمایا کہ پتہ ہے بھلے ڈیوٹی جیسی بھی ہے لیکن اس کی اپروچ ڈائریکٹ ہے، بیچ میں واسطے کی ضرورت نہیں ہے، ڈائریکٹ اپروچ ہے. تو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے اس قیدی کو کہا جو ساقی تھا، کہا تیری ڈیوٹی بحال ہو گئی، تو جا رہا ہے، بری ہو گیا، خوشخبری ہے. بڑا خوش تھا، اس لیے کہ اس کے ذہن کے اندر یہ بات تھی کہ مجھے قتل کر دیا جاتا، تختہ دار پر لٹکا دیا جاتا، اس لیے کہ اقدام قتل جو ہے نا، اقدام قتل کے حوالے سے مجھے بند کیا گیا ہے، تو ہو سکتا ہے مجھے مار دیا جاتا، قتل کر دیا جاتا. بڑا خوش ہے بھائی، زندگی مل گئی، بے قصور ثابت ہو گیا. اب اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے اسے کہا کہ جانا جناب، اور بادشاہ کو کہنا کہ میں بے قصور ہوں، میں مجرم نہیں ہوں، فقط ملزم ہوں. ملزم الگ ہوتا ہے، مجرم الگ ہوتا ہے. ملزم تو الزام لگانا ہے، کوئی بھی مجھ پر بھی الزام لگا سکتا، آپ پر بھی الزام لگا. دنیا میں الزام تو لگتے رہتے ہیں بھائی، آج کل تو ہر ایک کے بارے میں کہتے ہیں یہ ایسا یہ ویسا ہے، زبان اپنی ہے، جو چاہتے کہتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے الزام لگانا غلط ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن زبان اپنی ہے، لوگ کہتے رہتے ہیں. تو الزام الگ چیز ہے اور مجرم ہونا یہ الگ چیز ہے. تو الزام اس پر لگا کہ یہ بادشاہ کو قتل کرنا چاہ رہا ہے، لیکن یہ الزام ہی تھا، جرم ثابت نہیں ہوا. نان بھائی کا جرم ثابت ہو گیا، اسے قتل کر دیا گیا، تختہ دار پر لٹکا دیا گیا. حضرت یوسف علیہ السلام کہتے کہ جناب بتانا، لیکن وہ کیا پتہ ہے آپ کو، وہ بڑا خوش تھا. آج تو خوشی کی کوئی حد ہی نہ تھی. دربار شاہ میں پہنچ گیا اور بھول گیا. یوسف علیہ السلام نے جو کہا تھا نا، ارشاد فرمایا، وہ بھول گیا. اب یہی تذکرہ جو ہے نا یہ قرآن کے اندر ہے. اس کے بعد یوسف علیہ السلام مزید 7 سال رہے. 5 سال ہو گئے، 7 سال اب مزید رہے، تو 5 اور 7 کتنے ہو گئے؟ 12 سال ہو گئے، 12 سال. اب دیکھیں قرآن کی آیت دیکھے گا. وقالا، قرآن کے الفاظ کی طرف متوجہ رہے اسکرین پر. وقالا، یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. وقالا کا مطلب یوسف علیہ السلام نے فرمایا. بھائی کسے فرمایا؟ للذی ظن انہ ناج منہما. یہ جو دو تھے نا، ایک ساقی اور نان بھائی، ان میں جو نجات پانے والا ساقی تھا اس کو یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. کیا فرمایا؟ اذکرنی عند ربک. یوسف علیہ السلام نے ساقی کو کہا جب بادشاہ کے پاس جائے نا، کیونکہ تو اپنے عہدے پر بحال ہو گیا ہے، پہلے جیسے تو پانی اور مشروب پلاتا تھا اب بھی پلائے گا، تو جب تو بادشاہ کے دربار میں جائے تو قریب ہے، بیچ میں واسطے کی تجھے ضرورت نہیں ہے، تو ڈائریکٹ بادشاہ کو کہنا، یاد رکھنا میرے بارے میں کہ میں مجرم نہیں ہوں، میں بے قصور ہوں، اب مجھے جیل خانے سے نکالا جائے. 5 سال ہو چکے ہیں. اب جب یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا، ہوا کیا؟ فَأَنْسَاءُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ. اب وہ ساقی بادشاہ کے پاس تو گیا اور بڑا خوش تھا، عہدہ بحال ہو چکا ہے،
بھول گیا, اس کے ذہن میں ہے ہی نہیں. یوسف علیہ السلام نے جو بات کہی تھی وہ اس کے ذہن میں نہیں ہے. لیکن قرآن اسے کہتا کیا ہے؟ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ, اس کے ذہن سے جو بات نکلی نا, یہ نکلوانے والا کون ہے؟ شیطان. یہ قرآن کہہ رہا ہے فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ, کہ بادشاہ کے پاس یاد نہ رہے, یاد نہ رہے, ذہن سے نکال دینے والا کون ہے؟ یہ شیطان ہے. اب نتیجہ کیا نکلا جو اس آیت میں بیان کیا 42 کے اندر؟ فَلَّبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ, قرآن کہتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام اب اس کے بعد بھی چند سالوں تک قید خانے میں بند رہے, اور ائمہ تفاسیر نے لکھا 7 برس, جس کی وضاحت میں کر چکا. ٹوٹل ہو گئی یہ 12 سال. اب آئیں سورہ یوسف آیت نمبر 43, اس کے اندر وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخْرَى يَابِسَاتٍ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِن كُنتُمْ لِرُؤْيَا تَعْبُرُونَ. اب یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 43 ہے. اس کے اندر اب یہ تذکرہ آیا 7 برس گزر گئے, اور وہ پانی پلاتا رہا, مشروبات پلاتا رہا, اور چائے, اور وہ شاہ مصر جو تھا وہ مسلمان تو نہیں تھا, وہ تو کافر تھا, شراب بھی پیتا تھا. اب وہ جو ساقی تھا وہ شراب بھی پلاتا رہتا تھا بادشاہ کو, جب بادشاہ مانگتا شراب پیش کر دیتا. 7 برس گزر گئے, یعنی یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں 12 سال ہو گئے. بادشاہ نے ایک خواب دیکھا. وہ خواب کیا دیکھتا ہے وہ سنیے گا. بادشاہ نے یہ خواب دیکھا کہ 7 گائیں ہیں, کاؤ, گائیں کو کاؤ کہتے ہیں نا, 7 گائیں بڑی فربا ہے, طاقتور, جان بنی ہوئی ہے. ان 7 گائیوں کو دوسری 7 گایاں کھا رہی ہیں. اچھا, ہوتا یہ کہ جو طاقتور گائیں ہو نا وہ کمزور گائیں کو مارے, یہاں الٹا ہے. 7 طاقتور جو گائیں ہیں نا ان کو کھانے والی کون ہے؟ کمزور گایاں, دوبلی, طاقت ہی نہیں ہے, لیکن یہ طاقتور گایوں کو کھا رہی ہے. اور بادشاہ نے خواب یہ بھی دیکھا وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ, 7 سنبولے, یہ بالیاں کہلاتی ہیں جن کے اندر سر سبز و شاداب غلہ ہے. 7 بالیاں جو سبز ہیں, اور پھر مزید 7 بالیاں جو خشک ہیں. اب وہ جو خشک بالیاں ہیں نا یہ تر بالیوں کے اوپر لپٹی ہوئی ہیں, اور خشک بالیاں تر بالیوں کو ختم کر رہی ہیں. یہ بادشاہ نے خواب دیکھا. اب جب یہ خواب بادشاہ نے دیکھا پریشان ہو گیا, یہ کیا ہو گیا ہے, کیا مطلب ہے اس کا, اس خواب کی کیا تعبیر ہے. بادشاہ نے جناب اپنے ملک کے اندر جو مصر تھا بڑے بڑے جو جادوگر تھے نا بلا دیا, بولے سب کو بلاؤ دربار میں. جادوگر آ گئے, کائن آ گئے, نجومی آ گئے, سب کو بلایا. اور سب کو بلانے کے بعد بادشاہ کیا کہتا ہے سنیے گا. بادشاہ نے کہا میں نے یہ خواب دیکھا ہے, چلو تم لوگ اس خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم جانتے ہو. یہ اس آیت کریمہ میں بیان کیا گیا. اب میں پھر آیت کریمہ کی طرف آپ کو لے کر آ رہا ہوں. آیت کریمہ سنیے گا. وقال الملک, بادشاہ نے کہا انی ارا سبع بقرات سمان, میں نے خواب کے اندر 7 فربا گایاں دیکھی. یأکلہن سبع عجاف, ان گایوں کو کمزور گایاں کھا رہی ہیں, اور وہ بھی 7 گایاں ہیں. اور کیا دیکھا وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ, اور میں نے 7 سبز شاداب بالیاں دیکھی. اور کس کو دیکھا وَأُخْرَى يَابِسَاتٍ, اور خشک بالیوں کو بھی دیکھا. اب جو دربار میں جمع تھے ان کو کہا یا ایھا الملؤ, اے لوگو, افتونی فی رؤیایا, میں نے جو خواب دیکھا نا
इस ख्वाब की ताबीर बताओ। इन कुंतुम लिरुया ताबरून, अगर तुम्हें ताबीर मालूम है। ये अल्लाह ताला इसे जिक्र कर रहा है सूरह यूसुफ में। अब आप अगली आयत की तरफ आ जाए। अगली आयत में बताया जा रहा 44 में, जब बादशाह ने इन नजूमियों को, इन जादूगरों को और काइनों को कहा कि ख्वाब की ताबीर बताओ, ये ख्वाब मैंने देखा है, सब ने मना कर दिया, ये ख्वाब कोई सच्चा नहीं है, ये झूठा ख्वाब है। फिर साथ में ये भी कहने लगे, ए बादशाह आप हमसे ख्वाब की ताबीर पूछ रहे हैं, ख्वाब की ताबीर हमें नहीं आती। बाद लोग कहने लगे हम तो जादूगर है, जादू करवा लो। अच्छा, कहने लगे भाई हम तो नजूमी हैं, सितारों के जरिए बता दे, हमारी समझ के मुताबिक कुछ भी नहीं है। काइन थे, उन्होंने कहा हमारी समझ के मुताबिक कुछ भी नहीं है, ये ख्वाब की ताबीर है और हमें ख्वाब की ताबीर नहीं आती। अब देखें अल्लाह रब्बुल इज्जत 44 में इरशाद फरमाता है, कालू, ये जो काइन थे, जादूगर थे, ये जो है ना नजूमी थे, ये कहने लगे अदगासु अहलाम, ये झूठा ख्वाब है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। लेकिन साथ में ये भी कहने लगे वमा नहनु बितावील अहलाम बिआलिमीन, हमें ख्वाबों की ताबीर नहीं आती। ये आप उनसे पूछे जो ख्वाबों की ताबीर बताए। अब ये सारा मामला किसके सामने हुआ? ये साकी के सामने हुआ। वही साकी जो कैद खाने से निकला था और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उस साकी को जेल खाने के अंदर ख्वाब की ताबीर बताई थी। जब इसने ये सारा मामला देखा कि ख्वाब देखा है बादशाह ने, और बादशाह का जो ख्वाब है ये इसका कोई जवाब दे नहीं पा रहा और कोई इसकी ताबीर नहीं बता रहा, तो उसे याद आ गया कि जेल में एक शख्स था जो अपना नाम बताता था यूसुफ, थरा बड़ा नेक मुत्तकी। अच्छा, फिर उसे यह भी याद आया कि उस शख्स ने मुझे कहा भी था कि बादशाह के सामने मेरा तस्करा करना। अब बादशाह कहता है कि बादशाह को कहा उस साकी ने, ए बादशाह सलामत, एक बंदा है जो ख्वाब की ताबीर बताएगा। ये बड़े बड़े जो बैठे हुए ना नजूमी जादूगर, इनमें दमखम नहीं है। बादशाह ने पूछा वो कहाँ है? कहा जब आपने मुझे 3 दिन 4 दिन के लिए जेल में नहीं बंद किया था, तो जेल के अंदर एक बंदा था, वो अपना नाम बताता था, मेरा नाम यूसुफ है, था बड़ा बा अमल, इल्म भी था, अमल भी था, बा अखलाक, बा किरदार। यानी जेल के अंदर सब कैदियों के दिलों में जगह बना ली, अखलाक की बिना पर, मोहब्बत और शफकत की बिना पर। वो ख्वाबों की ताबीर बताने में बड़ा एक्सपर्ट है। तो ख्वाब की ताबीर जो है ना, मुझे मौका दो, मैं जाता हूं जेल खाने में और जाकर ख्वाब की ताबीर पूछता हूं। अब इसका तस्करा देखिएगा सूरह यूसुफ आयत नंबर 45 में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वादे फरमाया, वकाल अल्लज़ी नजा मिनहुमा, 2 कैदी थे, उनमें से एक निजात पाने वाला साकी जो बादशाह के पास था, दूसरा तो मारा गया ना, तख्तादार पर लटका दिया गया। तो साकी ने कहा वद्दकर बअदा उम्मह, इसे याद भी आ गया। अब 7 साल के बाद याद आया, बीच में याद ही नहीं आया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा था कि बादशाह के पास कहना। 7 साल के बाद है। कब याद आया? जब ये सारे मामला देख रहा है। अब उसे एक मुद्दत के बाद याद आया, तो क्या कहता है बादशाह के दरबार, अना उनब्बिउकुम बितावीली, बादशाह ये नहीं बता सकते, ख्वाब की ताबीर मैं बताऊंगा। ये साकी कह रहा है, पानी पिलाने वाला, हमारी जबान में वेटर जो पानी पिलाता है, कहता क्या है, अना उनब्बिउकुम बितावीली, ए बादशाह मैं ख्वाब की ताबीर बताऊंगा, लेकिन मैं कैसे बताऊंगा? कुरान कहता है फअरसिलूनी, वो कहता है मुझे जेल खाने में भेजो, कैदी है, उससे पूछकर मैं बताऊंगा। बादशाह ने कहा ठीक है, जाओ कैद खाने के अंदर और उस कैदी से पूछो कि ख्वाब की ताबीर क्या है, इस ख्वाब का मतलब क्या है। अच्छा, अब इसके बाद क्या हुआ? वो साकी जो है ना जेल में आ गया। जेल में आने के बाद कहता है सिद्दीक का लफ्ज कहा, कुरान में लफ्ज सिद्दीक है जो आप देखें स्क्रीन पे लिखा हुआ है, सिद्दीक
अबू बकर सिद्दीक, सिद्दीक का लफ्ज है। सिद्दीक कहते हैं बहुत ज्यादा जो सच्चा हो, और सिद्दीक अबू बकर सबसे ज्यादा अंबिया के बाद सच्चे हैं, इसलिए आपको सिद्दीक अकबर कहते हैं। और कुरान में सिद्दीक का लफ्ज इस्तेमाल हुआ। जब वो आया कैद खाने के अंदर तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखकर कहता है सिद्दीक, ये लफ्ज कहता है। अब उसे ख्वाब सुनाया, ये मैंने ख्वाब देखा है। कहता है देखो मौका मिल गया है, आपने मुझे 7 साल पहले कहा था ना कि बादशाह के पास बताओ, अब मौका मिला है, आप निकल सकते हैं। आप इस ख्वाब की ताबीर मुझे बताएं जो बादशाह ने देखी। जब मैं आपके ख्वाब की ताबीर बादशाह को बताऊंगा तो जाहिर बात है बादशाह फिर आपके बारे में पूछेगा कौन है, फिर आपको दरबार में बुलाएगा, फिर आप बताना मैं बेकसूर था, तो क्लियर हो जाएगा कि आप बेकसूर हैं, आप मुजरिम नहीं है। और दूसरा है कि आप कैद खाने से निकल भी आएंगे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से ये इरशाद अर्ज की। अब देखें कुरानी आयत हो गई है 46। यूसुफ जेल खाने में आया, साकी कहता यूसुफ, इसका मतलब है ए यूसुफ, अयो सिद्दीक, ए बहुत ही सच्चे, यानी वो मुतासिर था आपकी इबादत, रियाजात, ज़ुहद व तकवा, अखलाक और किरदार से। क्या कहने लगा, अफ्तीना, बताओ मेरे ख्वाब जो मैं पेश कर रहा हूं उसकी ताबीर बताओ। ख्वाब क्या है, फी सबइ बकरातिन सिमान, 7 मोटी गायें हैं, याकुलुहुन्ना सबउन इजाबुन, जिसे पतली गायें खा रही हैं, व सबइ सुंबुलातिन खुदर, और 7 शादाब बालियां हैं 7, व उखरा याबिसात, और 7 खुश्क हैं जो तर को खत्म कर रही हैं। लअल्ली अर्जिउ इलन नास, आप ख्वाब की ताबीर बताएं, जैसे आप बताएंगे ना मिन वो अन, ताबीर मैं दरबार बादशाह में पेश कर दूंगा। लअल्ली अर्जिउ इलन नास, मैं इनके दरबार में पेश कर दूंगा। और फिर आखिर में क्या कहता है वो साकी, कहता है इससे आपको बड़ा फायदा होगा अगर आप ख्वाब की ताबीर बताएंगे। फायदा यह होगा लअल्लहुम यअलमून, बादशाह को आपके बारे में पता चलेगा तो बात आगे बढ़ेगी, और जब आगे बढ़ेगी तो आपकी सदाकत बादशाह के सामने वादे हो जाएगी, आप कैद खाने से बाहर आ जाएंगे। ये कुरान अदीम व फुरकान हमीद के अंदर है। अच्छा, अब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब ये बातें सुन ली, कब मैं ताबीर बताऊंगा, और वो ताबीर बादशाह से कहना मैंने ताबीर बतानी है इस ख्वाब की। और कुरान की 3 आयतों के अंदर ताबीर है। देखिए आयत नंबर 47, आयत 48 और आयत नंबर 49, ये कुरान की 3 आयत हैं। इन 3 आयतों में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब की ताबीर बताई, और फकत ताबीर नहीं बताई बल्कि इशारा कर दिया मुसीबत की तरफ, और उस मुसीबत का हल भी बता दिया। यानी ताबीर भी बताई और बताया इस ताबीर में इशारा है मुसीबत की तरफ, और मुसीबत का हल भी बताया। अब आप फिर कुरान की आयत की तरफ आए। खालिक कायनात इरशाद फरमाता है, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अब ताबीर भी बता रहे और मुसीबत से निजात का तरीका भी साथ साथ बताएंगे, जैसे मेरे रब ने बयान किया। काला, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, काला कौल कहना, इरशाद फरमाना। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया तज़रऊना सबअ सिनीन दअबा, फरमाया 7 साल पे दर पे तुम काश्तकारी करो। 7 साल, यह है फरबा गाय। 7 साल पे दर पे काश्तकारी करो। फमा हसद तुम, और जब तुम अपनी काश को काटो, फदरूहु फी सुम्बुलिही, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने यहां एक और बात बताई, मैं इससे जरा वादे कर दूं आपके सामने। देखें, जैसे मिसाल के तौर पर गंदुम है, गंदुम का दाना जब निकलता है ना तो जाहिर बात है इसकी शाखें होती है जिसे आप कहते हैं बेलें। अच्छा, अब ये जो शाखें निकलती हैं
اس کے اندر دیکھیں بیچ میں گندم کا دانہ ہوتا ہے، اسے نکالا جاتا ہے. جب آپ اسے نکال دیتے ہیں تو اس کے بعد جو اس کی شاخ ہوتی ہے اس کا ظاہر بات ہے بھوسا بنا دیا جاتا ہے، جو عام طور پر گایوں کو کھلایا جاتا ہے. جانور کو بقرعید میں ہم لاتے ہیں اور کھلاتے ہیں. تو یہ جو گندم کا دانہ جب تک بھوسے کے اندر رہے، اچھا اپنی شاخ کے اندر ہے، اس کی جو لائف ہے نا بڑھ جاتی ہے. لیکن اب دانہ نکال دے نا تو اس کی لائف ہو جائے گی چھوٹی. یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا 7 سال خوب کاشتکاری کرنا، اور پھر تم کیا کرنا کہ جتنی تمہیں گندم چاہیے نا اتنی نکالنا، باقی گندم کو نکالنا مت، یعنی بھوسے کے اندر رہنے دو. اس کی جو بالیاں ہیں اس کے اندر رہنے دو، اس کے جو خوشے ہیں اس کے اندر رہنے دو. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی لائف بڑھ جائے گی. اگر نکال دیا تو لائف چھوٹی ہو جائے گی. یہ تم نے کرنا ہے. اب اس کے بعد کیا فرمایا؟ الا قلیلا مما تاکلون، بس تم اس سے وہی نکالو جو تمہیں ضرورت ہے، جو تمہیں کھانا ہے. پھر آگے یوسف علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے یہ جو 7 سال گزر جائیں گے نا، جو تھی موٹی فربا گایاں، 7 سال کے بعد کیا ہوگا؟ ثم یأتی من بعد ذالک سبع شداد. فرمایا اگلے 7 سال قحط سالی آئے گی. دیکھیں بتایا جا رہا کہ بارش نہیں ہوگی، بارش کا ایک قطرہ بھی نہیں گرے گا، قحط پڑ جائے گا. اب جب قحط پڑے گا، فرمایا یہ جو 7 سال جو قحط کے پڑیں گے نا، یہ ہے دبلی گایاں، پتلی گایاں. اچھا، اور وہ جو 7 سال جو قحط پڑے گا، تو میں نے پہلے ہی بتا دیا کہ 7 سال کیا کرنا؟ قناعت پسندی کے ساتھ گزارنا. تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ تمہارے پاس غلہ موجود ہوگا، اور پھر 7 سال تک تم وہ غلہ کھاتے رہنا. جس کا مطلب یہ ہوا کہ 7 پتلی گایاں موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں. یہ تعبیر ہے. اور پھر فرمایا اسی طریقے سے یہ جو سبزہ ہوگا، اور اس کے یہاں خشک جو ہے نا، یہ سمجھے کہ خشک بالیاں ہوں گی، خشک جو چیزیں ہوں گی، وہ جو کھا رہی ہے نا، یہی اس کا مطلب ہے، یعنی یہی اس کی تعبیر ہے. تو اب قرآن کیا کہتا ہے؟ ثم یأتی من بعد ذالک سبع شداد. اب اگلے 7 سال آئیں گے قحط کے. یأکلن ما قدمتم لہن، جو جمع کیا تھا نا اس پر گزارا کرو گے. لیکن اگر جمع نہ کرے تو ظاہر بات ہے پھر کیا ہونا ہے؟ پھر کھانے کے لیے کچھ بچے گا ہی نہیں. اب دیکھیں خواب کی تعبیر میں مصیبت کا حل بھی ہو گیا نا. اگر یہ کسی کو نہ پتا ہو کہ جناب جو ہے نا 7 سال خوشحالی، تو وہ کیا کرے گا؟ کہ بڑا مال آ رہا ہے، کھاؤ پیو موج مستی کرو. ہمارے یہی کہا جاتا ہے. لیکن یوسف علیہ السلام نے تعبیر میں بتایا کہ 7 سال تو بڑا غلہ ہوگا، لیکن اگلے 7 سال جو خوشحالی ہوگی اس کے لیے تمہیں تیاری کرنی ہے، جمع کر کے رکھنا راشن، اور اس کو محفوظ کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا. بالیوں کے اندر رکھنا، باہر رکھو گے تو خراب ہو جائے گا، نکالنا مت. بھوسے سے، بھوسے کے اندر رہے، بھوسے کے اندر رہے گا تو اس کی لائف بڑھ جائے گی اور تم مزید 7 سال گزار دو گے. تو اب حضرت یوسف علیہ السلام نے جو فرمایا، قرآن اسے کہتا ہے الا قلیلا مما تحسنون. لیکن جو 7 سال خشک سالی کے ہوں گے اس میں جو تم غلہ کھاؤ گے وہ تھوڑا تھوڑا کھانا، ایسا نہیں ختم ہو جائے پھر کچھ بھی نہ بچے، اور پھر بھوک سے لوگ مریں گے، ہلاک ہو جائیں گے. اب اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا سنیے گا. یوسف علیہ السلام 7 سال تمہارے خوشحالی کے ہوں گے، غلہ بہت ہوگا. اس کے بعد جو 7 سال ہوں گے وہ خشک سالی کے ہوں گے، بارش بالکل نہیں ہوگی، اور وہ غلہ تمہیں کام آئے گا. پھر فرمایا اس کے بعد مزید 1 سال آئے گا، 1 سال. اب وہ جو 1 سال آئے گا یہ اتنا بہترین سال آئے گا کہ پورے سال بارشیں ہوتی رہیں گی. یہ یوسف علیہ السلام. اب سنیے قرآنی آیت نمبر 49. ثم یأتی من بعد ذالک عام. قرآن کہہ رہا ہے یوسف علیہ السلام نے کہا یہ جو 7 سال 14 سال ہو گئے، اب جو 15واں سال آئے گا اس میں کیا ہوگا؟ فیہ یغاث الناس. خوب بارشیں ہوں گی، یعنی اب قحط ختم، خوش سالی جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گی.
اور فرمایا اتنی بارشیں ہوں گی وفیہ یعصرون کہ تمہیں جگہ جگہ جو ہے نا پھل نظر آئیں گے اور تم پھل نکال نکال کے اس کے رس نکال نکال کے پیتے رہو گے. وفیہ یعصرون کہ انگور کا شیرہ ہوگا نکال رہے ہوگے وہاں سے جوس نکال رہے ہو. دوسرا پھل فروٹ ہوگا اس سے جوس نکالو گے. اچھا تیل نکلیں گے اس سے تیل نکالو گے. زیتون نکلیں گے اس سے تم تیل نکالو گے. یہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی. درس تو میرا تقریباً کمپلیٹ ہو گیا لیکن ایک پیغام دینا چاہ رہا ہوں. یہ ساری باتیں آپ نے پڑھی, اس کے اندر ایک بنیادی پیغام ہے, اس پیغام کو سمجھیں. یہ قرآنی پیغام بتا رہا. یہاں سے پتا چلا کہ اگر آپ کے پاس پیسہ بہت آ جائے اچانک میں تو اس کا مطلب نہیں کہ اسے اڑا دو. اللہ نے چھپر پھاڑ کے دے دیا بھائی بڑے پیسے آ گئے, بڑا مال آ گیا, بلکہ اسلام کہتا ہے کل کے لیے رکھو. دیکھیں 7 سال غلہ بہت زیادہ نکلا. یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا, اس کو رکھنا اگلے 7 سال کے لیے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنی آل اور اولاد کے لیے کچھ بچا کے رکھو, کل اسے کام آئے گا. یہ قناعت کا جو طریقہ یہ بالکل صحیح ہے, اور یہ توکل کے منافی. بعض لوگ نہیں مجھے اللہ پر بھروسہ, بے شک اللہ پر بھروسہ ہے, مجھے بھی ہے اور آپ کو بھی ہے, ہمارا ایمان ہے, رزق وہ دیتا ہے. لیکن اب اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ تم کل کے لیے رکھو ہی نہیں, پرسوں کے لیے رکھو ہی نہیں. تم کل کے لیے بھی رکھو, پرسوں کے لیے بھی رکھو. بلکہ امام غزالی کیا کہتے ہیں پتہ آپ کو, احیاء علوم کے اندر لکھا ہے. امام غزالی کہتے ہیں گھر کا جو بڑا مرد ہے نا, اسے چاہیے کہ اپنے گھر والوں کے لیے 1 سال کا ساز و سامان رکھے. یہ امام غزالی نے لکھا ہے. تصوف کے بادشاہ ہے بھائی, ان سے بڑا صوفی کون ہوگا. ان کی کتاب آپ پڑھے نا تو واللہ ان کی کتاب پڑھتے تو دل میں کوئی حرکت پیدا ہو جاتی ہے, کرنٹ لگتا ہے. اتنی بہترین کتابیں لکھی ہیں. میں نے سب سے پہلے ان کی کتاب پڑھی امام غزالی کی مکاشفۃ القلوب. بہت پرانی بات میں بتا رہا ہوں, میرے خیال سے یہ 87 88 کی بات بتا رہا ہوں. اس وقت مکاشفۃ القلوب کے باقاعدہ درس بھی ہوتے تھے, فیضان سنت نہیں آئی تھی, اس سے پہلے کی بات ہے. تو مکاشفۃ القلوب میں اس زمانے میں نے پڑھی تھی. واقعی ایک دل میں کرنٹ لگتا ہے. تو مکاشفۃ القلوب پڑھیں, منہاج العابدین پڑھیں. ان کی کتابیں پڑھتے ہیں تو جذبہ پیدا ہوتا ہے, نیکیوں کی طرف مائل ہوتے ہیں. تو یہی امام غزالی اتنا بڑا صوفی اور امام الاولیاء کہ جن کی کتابیں پڑھ کے لوگ ولی بن جاتے ہیں, انہوں نے لکھا ہے مرد کو کہا جو مرد کا بڑا ہے وہ اپنی بیوی بچوں کے لیے کم از کم 1 سال کا رکھے. پھر امام غزالی خود ہی سوال کرتے ہیں, کہتے ہیں یہ توکل کے خلاف نہیں ہے کیا, اسے اللہ پر بھروسہ نہیں ہے. امام غزالی فرماتے نہیں, اللہ پر بھروسہ ہے لیکن اسلام کہتا ہے کہ ایسا کرو. جس کا مطلب کیا ہوا, ہم مردوں کے لیے پیغام ہے کہ ہم اپنی بیوی بچوں کے لیے اتنا رکھے, اگر انتقال ہو جائے, موت کا تو کوئی بھروسہ نہیں ہے, تو کم از کم 1 سال تک تو کھائے پیے. 1 سال میں امید ہے کہ اولاد سنبھال لے گے, گھر کے لوگ سنبھل جائیں گے. اتنا تو ہونا چاہیے. لیکن ایک بات ذہن میں رکھے گا, وہ یہ ہے کہ آپ جتنا مال جمع کرتے حلال طریقے پر, حرام نہیں, حرام سے اللہ بچائے, حلال طریقے پر آپ جو مال جمع کرتے, آپ کو مال پر بھروسہ نہیں ہونا چاہیے, اپنے دماغ پر بھروسہ نہیں ہونا چاہیے, اپنی باڈی پر بھروسہ نہیں ہونا چاہیے. یہ توکل کے خلاف ہے. ٹھیک ہے, آپ نے دماغ چلایا, آپ نے باڈی کا استعمال کیا, آپ نے حلال طریقے پر مال کمایا, لیکن بھروسہ اللہ کی ذات پر ہو, یعنی مال جمع رکھیں لیکن اللہ پر بھروسہ کرے, تو پھر یہ توکل کے منافی نہیں ہے. اور میں نے وعدے کر دیا کہ امام غزالی کہتے ہیں کہ 1 سال کا ہونا چاہیے. تو یہ مرد حضرات کے لیے ایک پیغام ہے. اور یہاں سے واضح ہوا کہ 7 سال غلے کو جمع کیا گیا اگلے 7 سال کے لیے, اور پھر
یہ ताबिर बादशाह के पास पहुंची। फिर आगे के जो मराइल है इंशाल्लाह अगले इतवार को आप हजरात के सामने पेश करूंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, ए मालिक, ए परवरदिगार, हमें दीन की समझ अता फरमा, कुरान को समझने की तौफीक अता फरमा। सुनो सुनो अल्लाह का कलाम क्या कहता है, उठो उठो कुरान का पैगाम क्या कहता है। सुनो सुनो